میرا نام ڈاکٹر رخشندہ ہے۔ زندگی میں ویسے تو بہت سارے ایسے واقعات آئے جن کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی، مگر ایک یہ کہانی ایک چھوٹی بچی کی تھی جس نے نہ صرف مجھے بہت زیادہ حیران کیا بلکہ زندگی بھر کے لیے اپنی بچیوں کے بارے میں محتاط کر دیا۔ سوموار کا دن تھا جب ایک عورت اپنی 10 سالہ بچی کو لے کر میرے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ میری نظر اس بچی پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ بچی کا پیٹ غیر معمولی حد تک بڑھا ہوا تھا۔ جب میں نے بچی کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید اسے کوئی بیماری ہوگی یا پھر پیٹ اس لیے بڑھا ہوگا کہ پیٹ میں پانی جمع ہو گیا ہوگا، مگر جب میں نے بچی کی ماں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا بات ہے محترمہ، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میری بات سن کر اس نے میرے آگے دامن پھیلا دیا۔ میں نے جب اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھا، اس نے اپنی چادر اپنے سر سے اتاری اور میرے قدموں میں رکھ دی۔ ڈاکٹر صاحبہ، خدا کے لیے میری عزت بچا لیں۔ میں نے لڑکی کی ماں کی طرف دیکھا تو میں سمجھ چلا بچی امید سے تھی، اور اب لڑکی کی ماں مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کی جان یعنی اس کی عزت بچا لوں تاکہ کسی کو بھی یہ نہ معلوم ہو کہ اس کی بچی امید سے تھی۔ میں نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا اور کہا کہ میں اس کا الٹرا ساؤنڈ کرتی ہوں۔ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، الٹرا ساؤنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بچی پیٹ سے ہے۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی بچی کو دیکھنا پڑے گا کہ بچے کی صحت کیسی ہے اور یہ کیسے امید سے ہوئی۔ کیا اس کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہے؟ میں نے بچی کی ماں کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں جی، یہ بات میں نہیں جانتی، آپ اسی سے پوچھ لیں، اس نے تو ہمارا منہ کالا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس عورت نے نفرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، اگر یہ بات اس کے باپ کو پتہ چل گئی تو وہ اسے زندہ گاڑ دے گا۔ کیوں، اتنا بڑا پیٹ ہے آپ کی بچی کا، کیا آپ کے شوہر کو نظر نہیں آیا؟ میری بات سن کر وہ اپنے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، نہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے یا اسے کوئی انفیکشن ہو گیا ہے۔ ویسے بھی میری بچی کی شہرت بہت نیک ہے، یہ تو محلے میں قرآن پاک پڑھنے جاتی ہے، بچوں کو بھی پڑھاتی ہے۔ میرا مطلب ہے اپنے سے چھوٹے بچوں کو پڑھاتی ہے، کیونکہ اسے قرآن پاک بہت اچھے سے یاد ہے۔ اسی وجہ سے تو میری بیٹی پر کوئی کبھی ایسا الزام جوانی میں بھی نہیں لگا سکتا۔ یہ تو بچپن ہے اس کا، اور آپ یہ مت سمجھیں کہ میں اس کی ماں ہو کر اس کی طرفداری کر رہی ہوں، بلکہ بات اصل میں یہی ہے کہ ہمارے بچے بہت نیک ماحول میں رہتے ہیں، پلتے بڑھتے بھی بہت اچھے سے ہیں، اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اسکولوں کا ماحول بھی اچھا ہے، ہر طرح کی سہولت ہے۔ میری بچی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن بس کیا کریں، جو اللہ کی مرضی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے سر جھکا لیا تو مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بنا کسی آدمی کے، بنا کسی ظلم اور زیادتی کے یہ بچی امید سے ہو گئی ہو۔ کسی نے تو کوئی ظلم کیا ہوگا، کہیں تو اس ماں سے لاپرواہی ہوئی ہوگی، تبھی تو اس بچی کا یہ حال ہے۔ میں نے دل میں سوچا، میں نے دیکھا تو اس کی ماں مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی ماں مجھے پوری بات بتانا نہیں چاہتی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو بچی کا الٹرا ساؤنڈ کروانا ہوگا، تبھی مجھے پتہ چل سکے گا کہ آپ کی بچی کا کون سا مہینہ ہے اور اس کا کون سا علاج کیا جا سکتا ہے۔ وہ عورت الٹرا ساؤنڈ کروانے پر راضی ہو گئی۔ اس کی بچی کو میں الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے کر جانے لگی تو بولی، ڈاکٹر صاحبہ، میں بھی ساتھ چلوں گی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عورت بچی کو اکیلے میرے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتی، شاید وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بچی مجھ سے کوئی بات کر لے۔ مجھے عجیب تو لگا، لیکن پرائیویٹ کلینک میں لوگ ایسے ہی نخرے کرتے ہیں، سرکاری ہو تو لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، ڈاکٹر کی ہر بات کو مانتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن پرائیویٹ کلینک میں کوئی بھی کسی کی بات نہیں سنتا۔ بہرحال زیادہ تر مریض اپنی مرضی ہی منواتے ہیں۔ اب وہ عورت بھی اپنے بیٹی کے ساتھ ساتھ الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں آنا چاہتی تھی تو میں نے اسے منع نہیں کیا۔ وہ میرے ساتھ ساتھ کمرے میں آ گئی۔ میں اس کی بیٹی کا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی تو اسکرین پر نظریں گاڑے وہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ کیا خیال ہے پھر آپ کا؟ کوئی امید ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا میری بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ دیکھیں، آپ عزت اور بے عزتی کی بات نہ کریں، یہ چھوٹی لڑکی ہے، اور ویسے بھی اس نے جب کوئی جرم کیا نہیں تو آپ خواہ اس کے سر پر ایک ہی چیز کیوں تھوپ رہی ہیں؟ چھوٹی بچیوں کو ایسی معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ آپ کو اپنی بیٹی کے ارد گرد کے ماحول کی خبر رکھنا ہوگی، آپ کو پتہ چلانا ہوگا کہ یہ کس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، کیا کرتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کے ساتھ کون رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بیٹی کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ آتے ہی
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ میں نے اس عورت کو بتا دیا، حالانکہ میں سب کچھ جان چکی تھی۔ الٹرا ساؤنڈ کو پڑھنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، پر میں نے آدھا گھنٹہ پھر بھی سوچ وچار کی کہ میں اس عورت کو کیا بات کہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ برا مان جائے یا اپنی بیٹی کو مارنا پیٹنا شروع کر دے۔ میں نے اس عورت کے ساتھ بڑے طریقے سے بات کی۔ میں نے کہا، دیکھیے، آپ کی بچی بہت نازک مرحلے سے گزر رہی ہے، اس لمحے پر اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اسی لیے آپ کو اس کی بہت زیادہ کیئر کرنا ہوگی۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں گی تبھی اس کی زندگی آسان ہوگی۔ ویسے بھی آپ بچی کی ماں ہیں، کوئی دشمن تو نہیں جو آپ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کریں گی۔ آپ کی بچی امید سے ہے اور اسے بچے کو اٹھائے ہوئے 7-8 مہینے گزر چکے ہیں۔ ایسے میں آپ کی بچی کو اگر میں دوا دوں گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے زندگی بھر مشکلات پیدا ہو جائیں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنی بچی کو لے جائیں، اس کا خیال رکھیں، بچہ پیدا ہونے دیں۔ غیر قانونی کام کرنا بھی نہیں چاہیے اور ویسے اس پر کیا بھی نہیں جا سکتا۔ ایک تو اس کی عمر بہت کم ہے، دوسرے آپ کی بچی کی صورتحال نازک ہے، اس کا خیال رکھیں، اسے گھر لے جائیں۔ میں نے اس عورت کو یہ بات کہہ کر مطمئن کر تو دیا تھا، مگر وہ رونے لگی، بولی کہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ جو بات کر رہی ہیں وہ بالکل ناممکن ہے۔ اگر میں اپنی بچی کو اپنے گھر لے بھی جاتی ہوں تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے یہ زندہ زمین میں گاڑ دی جائے گی۔ آپ میری جگہ خود کو رکھ کر سوچیں، بتائیں بھلا، کیا آپ ایسے کسی بچی کی ماں ہوتی اور وہ امید سے ہو جاتی تو آپ کا شوہر آپ کو معاف کرتا؟ ساری باتیں تو بچی کی ماں پر ہی آتی ہیں، سوال اس کی تربیت پر اٹھتے ہیں۔ میں اسے گھر نہیں لے کر جا سکتی، آپ کوئی نہ کوئی حل نکالیں، ورنہ تو میرے لیے اپنی بچی کو چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ میں اس عورت کی سنگ دلی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آپ اپنی بچی کو چھوڑ کر کہاں جائیں گی؟ آپ کی بچی کے علاوہ آپ کا سہارا ہی کون ہے؟ دیکھیے میڈم، یہ بات میں تو نہیں جانتی، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو بتا دیں، کیونکہ یہ بچی یا تو موت کے منہ میں جائے گی یا پھر آپ اس کا کوئی علاج کر دیں۔ میری بات سن کر بچی کی ماں رونے لگی۔ تب میں نے بچی کی ماں کو ایک پیشکش کی۔ تب میں نے اس عورت سے ایک بات کہی کہ اگر تم اپنی بچی کو میرے کلینک پر ہی رہنے دو، بچہ پیدا ہونے تک اسے گھر نہ لے کر جاؤ، تو کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے جھٹ سے کہا کہ ہاں، ایسا تو ممکن ہے۔ میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنی بہن کے گھر بھیجا ہے۔ بہنیں تو سانجھی ہوتی ہیں، وہ میرا ساتھ دے دے گی، اسے بھی پتہ ہے کہ میری بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ بس میں اپنے شوہر کو کسی طریقے سے قابو کر لوں گی۔ آپ بتائیں کہ آپ اس کام کے کتنے پیسے لیں گی؟ وہ عورت بیمار بھی تھی اور ساتھ میں مجبور بھی، اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، میں تو بس اس بچی پر ترس کھا کر آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں۔ ویسے بھی میرے کلینک میں رات کے وقت کوئی نہیں ہوتا، میں ہی ہوتی ہوں، تو میں اس کا خیال رکھوں گی اور باقی کا وقت یہیں پر چھوڑ کر جائیے۔ اس بچی کی ماں کو اور کیا چاہیے تھا، وہ تو پہلے ہی پریشان تھی، کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں اسے یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بچی سے پوچھا، بیٹا تم کیا اسکول جاتی ہو؟ اس نے مجھے ساری باتیں بتا دی۔ میرا شک تھا کہ شاید اسکول میں وین والے نے اس کے ساتھ کچھ ایسی حرکت نہ کر دی ہو جس کے نتیجے میں ایسا ہو گیا ہو، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ بچی نے مجھے ایسی کوئی معلومات نہیں بتائی، حالانکہ وہ ڈری ہوئی بھی نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ بچی کے علم میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کب ہوا اور کیسے ہوا۔ وہ مجھ سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر معصومیت سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، کیا میرے بھی بچے ہوں گے؟ میں اماں بن جاؤں گی؟ ہاں بیٹا، تم اماں تو بن جاؤ گی، لیکن اس کے لیے تمہیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی میں نے اسے اچھل کود کرنے سے منع کر دیا، کہا کہ اب تمہیں بس اپنا خیال رکھنا ہوگا، آرام وغیرہ کرنا ہوگا، اپنے لیے دعا کرو اور یاد کرنے کی کوشش کرو کہ اگر کسی نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی رویہ رکھا ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو۔ اس نے تو نفی میں سر ہلا دیا، بولی کہ ایسا آج تک کبھی بھی نہیں ہوا، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ تو رہی تھی، مگر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچی کی ماں اگلے دن آئی، اس کے پاس حلوہ اور بہت ساری ایسی خشک چیزیں تھیں جو کہ میں اسے دے سکتی تھی۔ میں نے بچی کی ماں سے وہ سب کچھ لے لیا اور کلینک میں ہی رکھ دیا۔ بچی کی ماں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسے گاہے بگاہے ملنے آتی رہے گی۔ بچی اپنی ماں کو یاد تو کرتی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ پریشان بھی ہوتی تھی۔ خیر، میں نے اسے کلینک میں ہی رکھ لیا۔ اس کے دن اب قریب آ رہے تھے۔ مجھے پریشانی بھی تھی کہ کہیں اس بچی کا کیس کوئی غیر معمولی صورتحال اختیار نہ کر لے، کیونکہ میں نے تو اس کی ماں سے کہہ رکھا تھا کہ تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بچی کا کیس میرے ہاتھ میں ہے تو میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گی، نہ ہی اس کے مستقبل پر کوئی فرق آئے گا۔
خیر ولادت کے دن اس نے 2 خوبصورت بچوں کو جنم دیا۔ بچے گول مٹول پیارے اور صحت مند تھے۔ میں نے ان بچوں کو دیکھا، میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ دونوں جڑواں بچے تھے، آج تک میں نے ایسا ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ بچی کی صحت بہت خراب تھی، میں اسے ہسپتال سے سیدھا گھر لے کر گئی تھی۔ اب وہ بڑی عورت معلوم ہو رہی تھی، مجھے اس پر دکھ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے دوبارہ سے پوچھنے کی کوشش کی، اسے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ بچے اسی کے تھے، پر میں نے سختی سے منع کر دیا کہ گھر میں یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ بچی کی ماں کو بھی میں نے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ 2 بچے جو پیدا ہوئے وہ بچے میں کسی بے اولاد جوڑے کو دے دوں گی، آپ کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچی کی ماں اپنی طرف سے بے فکر ہو گئی، اس نے مجھے ہزاروں روپے دیے اور بولی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بچی کو خالہ کے گھر چھوڑ آئی ہوں۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا، ویسے بھی وہ بچوں کی زیادہ خبر نہیں رکھتا، لیکن اگر اسے پتہ چل جاتا تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتا۔ عورت یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ میرے خیال میں تو وہ اب مطمئن تھی اور اس کی فکر بھی ختم ہو گئی تھی، مگر مجھے اس کی بیٹی بار بار یاد آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر مارے پریشانی کے کچھ بتا نہیں پائی۔ میں نے اسے مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ بچی کے جانے کے بعد میرے کمرے میں موجود نرس نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی، بولی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ بچی کی ماں کا رویہ کچھ ایسا تھا جسے میں مشکوک کہہ سکتی ہوں؟ مجھے لگ تو ایسا رہا تھا، مگر میں نے سر جھٹک دیا۔ میں فالتو کی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے یہ کیس بھی اپنے ذہن سے بھلا دیا تھا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بچی کو مجھے دوبارہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ سب سے بڑی مصیبت تھی جو ان لوگوں پر آئی تھی، اور یقیناً انہوں نے اگلی زندگی میں اس بات کا خاص خیال رکھنا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی مکمل یقین تھا کہ وہ ماں اب اپنی بیٹی کا خاص خیال رکھے گی، اسے باہر آنے جانے نہیں دے گی، نہ صرف یہ کہ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے گی بلکہ اس کے ملنے جلنے والوں پر بھی دھیان کرے گی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ یہ آخری اور پہلا واقعہ ہوگا جو اس بچی کی زندگی میں آئے گا، مگر پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تقریباً 7-8 مہینے گزرے تھے کہ وہ بچی دوبارہ میرے کلینک میں داخل ہوئی۔ اس بار اس کی ماں بھی ساتھ تھی اور بچی نے بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ بچی کا قد کافی بڑھ چکا تھا، لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی اور مسئلہ ہے۔ میں سمجھی کہ شاید کوئی دوسرا مسئلہ ہے جس کے لیے وہ میرے پاس بات کرنے کے لیے آئی ہے، مگر اس نے تو آتے ہی میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ گرا دیے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں آنا ہوا؟ کہنے لگی کہ میری بچی کو دوبارہ سے وہی علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیسی علامتیں؟ تو لڑکی کی ماں رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ معاملہ پھر سے گڑبڑ ہے، اس کے ساتھ دوبارہ وہی ہو چکا ہے جس کے لیے وہ پہلے میرے پاس آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اتنی سی عمر میں ایسے حادثات سے کیسے بار بار گزر رہی ہے، اور وہ بھی جب اس کی ماں کو اس بارے میں کوئی خبر ہی نہیں، نہ لڑکی کو پتا ہے۔ میں نے کہا کہ اب یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری بچی کے ارد گرد میں ایسا کوئی انسان نہیں، ایسا کوئی شخص نہیں جو یہ حرکت کر سکے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ لڑکی کی ماں روتے ہوئے بولی، ڈاکٹر صاحبہ مجھے تو خود اس بارے میں نہیں پتا، میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں اس وقت سے جب سے میں نے اپنی بچی کے بارے میں ایسا محسوس کیا۔ آپ کم از کم اس کا ٹیسٹ کر کے پتہ لگائیں کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ ابھی تک میں نے اس کا کہیں اور ٹیسٹ نہیں کروایا۔ آپ چونکہ میرے حالات سے پہلے بھی واقف ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس تشریف لائی ہوں۔ آپ خدا کے لیے چیک کر کے بتا دیں کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سب جو میں سوچتی ہوں جھوٹ نکلے، ورنہ تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اب تو اس کے باپ سے کیا بہانہ کروں گی؟ اب تو میری زندگی میں وہ طوفان آئے گا کہ میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا کہ آپ خامخواہ شک نہ کریں، پہلے مجھے آپ کی بچی کو چیک کرنے دیں، جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آئی تب تک آپ کوئی اندازہ قائم مت کریں۔ مگر میں جب اسے الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں لے کر گئی تو الٹرا ساؤنڈ کی اسکرین پر نظر پڑتے ہی میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوبارہ سے وہی سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے لڑکی کی ماں کو بھی سچ سچ بتا دیا۔ کہنے لگی کہ ایسا مت کہیں، کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں سچ کہتی ہوں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی مجرم کو نہیں جانتی، آپ شاید مجھ پر ہی شک کریں۔
सोचेंगे कि ये कैसी माँ है जो अपनी बेटी के बारे में इतनी सी भी बात नहीं जानती। लेकिन कसम खाकर कहती हूँ, मुझे वाकई में नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। नहीं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयों के इस्तेमाल से मामला ठीक हो जाएगा। आपको वो परेशानी तो नहीं होगी जो इससे पहले हुई, मगर बार बार ऐसा होने से आपकी बच्ची की सेहत गिर जाएगी। बहुत कम उम्र में ऐसे मामलात बच्चियों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। आपको भी पता है कि इसकी सेहत कैसी है। एक तो उम्र कम है, दूसरा कमज़ोर और मरियल सी है। आपको इसका ख्याल रखना होगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि बिल्कुल, ख्याल तो मैं रखूँगी। आप दवाइयाँ दे दें, मगर मुझे बता दें कि मेरी बच्ची का मुजरिम कौन है। वो औरत मेरी क्लिनिक में बैठे रोने लगी। मैंने कहा, इस बात की तो समझ मुझको भी नहीं है। मैंने तो कई बार आपकी बच्ची से नफसियाती हरबे आजमा कर ये पूछने की कोशिश की कि क्या उसकी नज़र में कोई मुजरिम है, तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। बोले कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, न ही मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र आता है जिसने मेरी तरफ बुरी नज़र से देखा हो, मुझे हाथ लगाने की कोशिश की हो। बस जो कुछ भी होता है वो अचानक है। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानती। सोचा था कि शायद ये आखिरी बार होगा, अब इस बच्ची के साथ कोई मामला नहीं होगा। लेकिन इस मामले को तकरीबन कुछ दिन ही गुजरे थे, यानी 2 से 3 महीने ही हुए होंगे कि वो लड़की फिर अपनी बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में आ गई। इस बार तो उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा कि जानबूझकर ये लोग नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं कि कोई बच्ची उम्मीद से हो जाए और उसकी माँ को न ही उसे पता हो कि ये सब कैसे हुआ है। इस बार मैंने अल्ट्रासाउंड करने की भी सहमत नहीं की, बस दवाइयाँ लिखकर दे दी। मगर बच्ची की माँ बहुत परेशान थी, आंखों से बहते आंसू और साथ ही हाथ कांप रहे थे। बोली कि मैं कहाँ जाऊंगी, अगर दोबारा मेरी बच्ची के साथ यही कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। मैंने कहा, मोहतरमा, आज के ज़माने में इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं है जितना आप मुझे समझ रही हैं। आपकी बच्ची के साथ जो भी हो रहा है, इसका मुजरिम आपके घर में ही मौजूद होगा। या तो आपने दूसरी शादी कर रखी है, आपका शौहर इस बच्ची का सौतेला बाप है, या तो फिर कोई और मामला है जो आप मुझे बता नहीं रही। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी बच्ची की हिफाजत करें, इसे हर वक्त अपने साथ रखें। मुझे नहीं लगता कि आप अगर इसे हर वक्त अपनी नज़र के सामने रखेंगी तो कोई ऐसा मामला हो पाएगा। ऐसा मैं कैसे करूं? बस मैं तो अपनी बच्ची को स्कूल भेजती हूं और कुछ भी नहीं करती। अभी मैं ये बातें कर ही रही थी कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर दस्तक हुई। तकरीबन उसी की उम्र की एक और लड़की मेरे क्लिनिक में अपनी माँ के साथ दाखिल हुई थी। उसने मुझे देखते ही कहा कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है और अकेले में करनी है। ये लोग एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते थे। मैंने देखा उस औरत के साथ भी अपनी 12-13 साल बच्ची थी और साथ वो खुद भी बहुत परेशान थी। आंखों से आंसू छलक रहे थे। मैंने उसे देख लिया था। ऐसा लग रहा था कि इसका मामला भी एक जैसा ही है। मैंने पहली वाली औरत को उसके घर भेज दिया और मैं दूसरी के पास आ गई थी, क्योंकि वो तो जाहिर है मेरी क्लिनिक में पहली बार आई, उसे वक्त देना ज़रूरी था। मैं उसके पास जाकर बैठी तो देखा उसकी बच्ची भी इसी तरह किसी पेट के दर्द में मुब्तला थी। कहने लगी कि मुझे अपनी बच्ची के पेट के दर्द की बहुत फिक्र है। इसके साथ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं जो सिर्फ शादीशुदा औरतों को होती हैं। मैंने बच्ची की तरफ देखा और उसकी हुलिया देखकर समझ गई थी कि इसके साथ भी पहली बच्ची वाला मामला है। मैंने उसे अल्ट्रासाउंड के लिए कमरे में भेजा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर मेरे तो कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी। इस बच्ची के साथ भी वही मामला था जो कि पहली वाली के साथ था। अब तो मुझे उस पर अफसोस होने लगा। देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उसकी माँ को साफ साफ सच्चाई बता दी कि तुम्हारी बच्ची उम्मीद से है। वो सर पकड़कर बैठ गई। बोली कि मुझे समझ नहीं आता, ऐसा कैसे मुमकिन है। मैंने उसे पहली वाली बच्ची के बारे में भी बता दिया था क्योंकि अब माँ को इस बारे में सोचने की ज़रूरत थी। मैंने कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। आपकी बच्ची के साथ कुछ न कुछ हो ही रहा है जिसका नतीजा सामने आया है। जो बात आप कर रही हैं वो गैर हकीकी है। मैं आपकी बेटी पर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही, लेकिन देखें जो हकीकत है वो आपके सामने है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ और फिर ये मामलात हो गए। आपको भी तो अपने बच्चों के बारे में देखभाल करने की ज़रूरत है, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मैंने उस माँ को भी जब ये बात कही तो वो ज़ारों कतार रोने लगी। बोली कि मैडम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी बच्ची बस स्कूल जाती है और घर आकर बस खेलने कूदने के लिए जाती है। मैंने उनसे पता किया तो
معلوم ہوا کہ یہ اور پہلے والی بچی ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی اسکول میں پڑھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں۔ ان دونوں کی کہانی ملتی جلتی تھی۔ میں نے انہیں کہا، کیونکہ میں ڈاکٹر تھی، ماہر نفسیات بھی تھی، مجھے چیزوں کا جتنا زیادہ اندازہ تھا اتنا شاید ان عام عورتوں کو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے بچوں کے پاس ایک دن رہنے دیں، ایک دن جب میں ان کے ساتھ رہوں گی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ایسا کیا ہے جس کا نتیجہ اتنا بھیانک سامنے آتا ہے اور ہر بار ہی ایسا ہوتا ہے۔ اگلے دن میری چھٹی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ان بچوں کے اسکول میں گئی، اسکول میں تو ایسا ماحول بالکل بھی نہیں تھا کہ مجھے کسی قسم کا شک ہوتا۔ میں نے دیکھا وہاں پر سب پڑھے لکھے لوگ تھے، کسی پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مالی، چوکیدار، سب بہت خوش اخلاق لوگ تھے، خاندانی لوگ تھے، کیونکہ یہ اسکول بھی آرمی کا ہی تھا اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جہاں پر مجھے شک گزرتا۔ ویسے بھی جہاں پر فوج کا قانون ہوتا ہے وہاں صفائی اور نظم و ضبط ضرور ہوتا ہے۔ اسکول میں مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں ان بچوں کے کھیلنے کودنے والی جگہ پر جا ہی رہی تھی کہ مجھے ایک اندھوناک خبر سننے کو ملی کہ کئی بچوں کے مجرم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی بچوں کی زندگیاں مشکل میں پڑ چکی ہیں۔ کم سے کم 30 بچیاں امید سے ہو چکی تھیں۔ اس بات کی خبر آتے ہی مجھے دلچسپی ہوئی تھی، کیونکہ میں بھی 2 کیسز دیکھ چکی تھی جب چھوٹی چھوٹی بچیاں بنا کسی قصور کے ناکردہ گناہ کی سزا پا رہی تھیں۔ خبر کے بارے میں مزید جانکاری کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ساری بیماری ایک سوئمنگ پول سے پھیل رہی تھی۔ اس سوئمنگ پول میں ایک آدمی بھی نہانے آتا تھا، جس کے بعد باقی بچیاں سوئمنگ وغیرہ کرتی تھیں۔ بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو تیراکی سکھانے کے لیے سوئمنگ پول میں بھیجتے تھے، اور یہ آدمی جو کہ سوئمنگ پول کے آس پاس رہتا تھا اس کی صفائی کا کام کرتا تھا، تو یہ بھی کبھی کبھار سوئمنگ پول میں ہی نہا لیتا تھا۔ ایک معمولی سی لاپرواہی نے کئی بچیوں کی زندگیوں کو عذاب بنا دیا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سی لاپرواہی سے اتنی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں۔ اس آدمی کو گرفتار تو کیا گیا، مگر کیونکہ کوئی گناہ نہیں تھا، ثبوت بھی کوئی نہیں تھا، تو پھر اسے مجبوراً آزاد کرنا پڑا۔ مگر میں یہ سوچ کر ابھی تک حیران ہوں کہ کبھی کبھی ایک معمولی سی لاپرواہی ایک عورت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتی ہے۔ خدا ان بچیوں کے ماں باپ کو صبر دے اور ان کی